یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان. از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے، ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری. اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو. روز گالیاں پڑی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال سے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی. آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. اس کو آگے لے کے جائیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم. پھر کوئی اور آ جائے گا، جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو. اسی بات کی ہے مشاہد بھائی نے. وہ حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے الیکٹ کیا جس کو وہ لولی لنگڑی حکومت کہہ رہے ہیں، اس کو جوائن کرنے کا، اس کی پارٹی کو جوائن کرنے کا. اور آپ کے سامنے مثال ہے مصطفیٰ کھوکھر کی کہ اگر ان کو کوئی اختلاف ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ آ کے کہ اپنے حلیفوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رہنماؤں کو یا ان لوگوں کو جن کو آپ نے والنٹریلی جوائن کیا ہے اس طرح کے القابات دیں، اس سے بہتر اور زیادہ آنریبل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں. لوگ چاہتے ہیں مسئلے کا حل، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندے بات کریں اس کے اوپر، نہ کہ صرف بس ہاں میں ہاں ملائیں یا سرکاری سچ بات کریں. وی شوڈ اسپیک دا ٹروتھ اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان، اور ان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے اور کیسے حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹیاں آپ سے توقع کرتی ہیں کہ آپ سرکاری سچ بولیں. I am first a Pakistani, then a member of a party. دیکھیں نا، ایز اے پاکستانی میری جو اوتھ لی ہے ایز سینیٹ آف پاکستان میں، وہ تو پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی، پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ کرنے کی ہے نا. پارٹی کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ، لائلٹی ہیز بین unwavering throughout this period. تو کوشچن یہ ہے کہ جب ایشوز آتے ہیں، آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ڈیڈ ہے، پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوتی، سب چاپلوسی کرتے ہیں، اب ایشوز کی بات نہیں کرتے. اب ایشوز کی بات کرتے ہیں تو پھر رونا دھونا اور طرف شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے جب یہ ایشو سے بات کی تو کل ہی آپ کو یہ کہا گیا، مصدق ملک صاحب نے کہا کہ پارٹی سے استعفیٰ دیں اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں. ہمارا تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اندھیرے میں اندھے کو بڑی دور کی سوجی، وہی وہ حساب ہے. ہمارا تو یہی ہے کہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک ادھر افضل خان صاحب تھے، ان کی بیگم تھی مسز بخاری. انہوں نے جب بھٹو صاحب نے کہا نا لائلٹی، آئی وانٹ دس کائنڈ آف تھنگ، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی لائلٹی چاہتے ہیں تو بھٹو صاحب آپ کتے پال لیں، پھر وہ بڑے لائل ہوں گے آپ کے، وہ بات بھی نہیں کریں گے اور سر بھی ہلائیں گے. تو کوشچن ہے کہ وی لیو ان 21st سینچری، 2023 ہو گیا کاشف صاحب. لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ پیپل آر ڈائنگ. آٹا کے رائٹس پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، 3 لوگ مر گئے ہیں. معیشت کا کیا حال ہے؟ اور دہشت گردی پورے خیبر پختونخوا میں پھر آ رہی ہے، اس کو کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہمارے پاس بنی نہیں ابھی تک ہم صرف مڈلنگ تھرو. تو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسٹیٹس کو اس قسم کا از انٹینیبل. یہ جمہوریت کی گاڑی اگر چلے گی تو حزب اختلاف ایک پہیہ ہے، حزب اقتدار دوسرا پہیہ ہے. دے ہیو ٹو ورک. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے، باس نہیں ہے، باس نہیں ہے. جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے. میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے. بولنا پڑے گا. جو عدم اعتماد ہوا میں اون کرتا ہوں، میں اس میں پوری طرح شامل تھا. ایاز صادق صاحب شامل تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ. بالکل ٹھیک کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں. پوچھ رہے ہیں آپ شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جواب کوئی نہیں تھا. یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی. اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے. یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لا لگاتے ہیں. اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی، اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو. تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ یہ جو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اس وقت، ہمارے پاس جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر بلیک آؤٹ ہو جائے گا، سارے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑے گی. لیکن دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی، سب کچھ بند ہو جائے گا. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.